ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹروں میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ بالکل، اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اہم خبر ہے، ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹروں میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ بالکل، اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اہم خبر ہے، ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹروں میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ بالکل، اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اہم خبر ہے، ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ آذربائیجان کے علاقے جولفا میں پیش آیا۔ ایرانی صدر واقعے میں محفوظ رہے۔ قافلے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر ایرانی اور آذربائیجانی حکام بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ڈیم کے افتتاح کے لیے آذربائیجان میں ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ آذربائیجان کے علاقے جولفا میں پیش آیا ہے۔ ایرانی صدر واقعے میں محفوظ رہے۔ قافلے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر ایرانی اور آذربائیجانی حکام بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق خراب موسم کی صورتحال کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ آذربائیجان کے علاقے جولفا میں پیش آیا۔ ایرانی صدر واقعے میں محفوظ رہے۔ قافلے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر ایرانی اور آذربائیجانی حکام بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ڈیم کے افتتاح کے لیے آذربائیجان میں ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ آذربائیجان کے علاقے جولفا میں پیش آیا ہے۔ ایرانی صدر واقعے میں محفوظ رہے۔ قافلے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر ایرانی اور آذربائیجانی حکام بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق خراب موسم کی صورتحال کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو جولفا میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی ہے۔ صدر رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر اعلیٰ شخصیات سوار تھیں۔ جولفا آذربائیجان کا سرحدی علاقہ ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ قافلے میں شامل دیگر 2 ہیلی کاپٹرز مقررہ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ احمد واحدی کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال خراب ہے اور ہم واقعے کے بارے میں درست معلومات کے لیے امدادی ٹیمز کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر روسی میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں اور گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ تبریز روانہ ہو چکے ہیں، تاہم ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے اس حوالے سے خبر آنا باقی ہے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کو جولفا میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی ہے۔ صدر رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر اعلیٰ شخصیات سوار تھیں۔ جولفا آذربائیجان کا سرحدی علاقہ ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ قافلے میں شامل دیگر 2 ہیلی کاپٹرز مقررہ مقام پر پہنچ چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ احمد واحدی کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال خراب ہے اور ہم واقعے کے بارے میں درست معلومات کے لیے امدادی ٹیمز کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر روسی میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں اور گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ تبریز روانہ ہو چکے ہیں، تاہم ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے اس حوالے سے خبر آنا باقی ہے۔
ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को जोल्फा में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी है। सदर रईसी के साथ वजीर खारजा, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर आला शख्सियात सवार थीं। जोल्फा आज़रबाईजान का सरहदी इलाका है। ईरानी हुकाम का कहना है कि काफ़िले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स मुकर्ररा मकाम पर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का कहना है कि मौसम की सूरत हाल ख़राब है और हम वाक़े के बारे में दुरुस्त मालूमात के लिए इमदादी टीम्स के पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं। उधर रूसी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी खैरियत से हैं और गाड़ियों के काफिले के साथ तबरेज़ रवाना हो चुके हैं। ताहम ईरानी सरकारी टीवी की जानिब से इस हवाले से खबर आना बाकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को जोल्फा में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी है। सदर रईसी के साथ वज़ीर खारजा, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर आला शख्सियात सवार थीं। जोल्फा आज़रबाईजान का सरहदी इलाका है। ईरानी हुकाम का कहना है कि काफ़िले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स मुकर्ररा मकाम पर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का कहना है कि मौसम की सूरत हाल ख़राब है और हम वाक़े के बारे में दुरुस्त मालूमात के लिए इमदादी टीम्स के पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं। उधर रूसी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी खैरियत से हैं और गाड़ियों के काफिले के साथ तबरेज़ रवाना हो चुके हैं। ताहम ईरानी सरकारी टीवी की जानिब से इस हवाले से खबर आना बाकी है। शुमाल मगरबी ईरान में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। काफिले में शामिल बाकी 2 हेलीकॉप्टर बाहिफाजत मंजिल पर पहुंच गए। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर हुक्काम मौजूद हैं। इमदादी टीमें जाए वक्फा पर रवाना। मौसम की खराबी या मूसाद की तखरीब कारी, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जोल्फा में लापता हो गया। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान, गवर्नर मशरक़ी आज़रबाईजान मालिक रहमती और इमाम जुमा तबरेज़ उल्लाह मोहम्मद अली हाशिम भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। सैकड़ों रज़ाकार तलाश में अब भी मसरूफ़ हैं, लेकिन नाहमवार रास्तों और मौसम की खराबी की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। मशहद और कुम समेत मकामात मुक़द्दसा में ईरानी सदर और दीगर शख्सियात की सेहत और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की जा रही हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर जोल्फा में लापता हो गया है। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान, गवर्नर मशरक़ी आज़रबाईजान मालिक रहमती और इमाम जुमा तबरेज़ आयतुल्लाह मोहम्मद अली हाशिम भी हेलीकॉप्टर में सवार थे। सैकड़ों रज़ाकार अब भी तलाश में मसरूफ़ हैं, लेकिन नाहमवार रास्तों और मौसम की खराबी की वजह से सर्च ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट करें कि ईरानी सदर को ले जाने वाले 3 हेलीकॉप्टर्स में एक की हंगामी लैंडिंग हुई है। बिल्कुल, इस वक्त आपको खबर दे रहे हैं ईरानी सदर को ले जाने वाले 3 हेलीकॉप्टर्स में से एक की हंगामी लैंडिंग हुई है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर तक पहुंचने में मुश्किलात का सामना है। अहम खबर है, ईरानी सदर को ले जाने वाले 3 हेलीकॉप्टर्स में एक की हंगामी लैंडिंग हुई है। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर तक पहुँचने में मुश्किलात का सामना है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या आज़रबाईजान के इलाके जोल्फा में पेश आया। ईरानी सदर वाक़े में महफूज रहे। काफिले में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर ईरानी और आज़रबाईजानी हुकाम भी मौजूद थे। हुकाम के मुताबिक ख़राब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी डैम के इफ्तिताह के लिए आज़रबाईजान में है। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के काफिले में शामिल हेलीकॉप्टर ने हंगामी लैंडिंग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वाक़या आज़रबाईजान के इलाके जोल्फा में पेश आया है। ईरानी सदर वाक़े में महफूज रहे। काफिले में ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के साथ ईरानी वज़ीर ख़ारजा, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर ईरानी और आज़रबाईजानी हुक्काम भी मौजूद थे। हुक्काम के मुताबिक ख़राब मौसम की सूरत हाल की वजह से हेलीकॉप्टर को हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को जोल्फा में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी है। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर आला शख्सियात सवार थीं। जोल्फा आज़रबाईजान का सरहदी इलाका है। ईरानी हुकाम का कहना है कि काफिले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स मुकर्ररा मकाम पर पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला अहमद वाहिदी का कहना है कि मौसम की सूरत हाल ख़राब है और हम वाक़े के बारे में दुरुस्त मालूमात के लिए इमदादी टीम्स के पहुँचने का इंतज़ार कर रहे हैं। उधर रूसी मीडिया के मुताबिक सदर इब्राहिम रईसी खैरियत से हैं और गाड़ियों के काफिले के साथ तबरेज़ रवाना हो चुके हैं। ताहम ईरानी सरकारी टीवी की जानिब से इस हवाले से खबर आना बाकी है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को जोल्फा में हंगामी लैंडिंग करना पड़ी है। सदर रईसी के साथ वज़ीर ख़ारजा, मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर और दीगर आला शख्सियात सवार थीं। जोल्फा आज़रबाईजान का सरहदी इलाका है। ईरानी हुकाम का कहना है कि काफिले में शामिल दीगर 2 हेलीकॉप्टर्स मुकर्ररा मकाम पर पहुँच चुके हैं
اور ساتھ ہی ساتھ وزیر داخلہ احمد واحدی کا کہنا ہے کہ موسم کی صورتحال خراب ہے اور ہم واقعے کے بارے میں درست معلومات کے لیے امدادی ٹیمز کے پہنچنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ادھر روسی میڈیا کے مطابق صدر ابراہیم رئیسی خیریت سے ہیں اور گاڑیوں کے قافلے کے ساتھ تبریز روانہ ہو چکے ہیں، تاہم ایرانی سرکاری ٹی وی کی جانب سے اس حوالے سے خبر آنا باقی ہے۔ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹروں میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ بالکل، اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اہم خبر ہے، ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹروں میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ بالکل، اس وقت آپ کو خبر دے رہے ہیں ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں سے ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ اہم خبر ہے، ایرانی صدر کو لے جانے والے 3 ہیلی کاپٹرز میں ایک کی ہنگامی لینڈنگ ہوئی ہے۔ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ آذربائیجان کے علاقے جولفا میں پیش آیا۔ ایرانی صدر واقعے میں محفوظ رہے۔ قافلے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر ایرانی اور آذربائیجانی حکام بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق خراب موسم کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی ڈیم کے افتتاح کے لیے آذربائیجان میں ہیں۔ ایک بار پھر سے آپ کو اپڈیٹ کریں گے، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے قافلے میں شامل ہیلی کاپٹر نے ہنگامی لینڈنگ کی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق واقعہ آذربائیجان کے علاقے جولفا میں پیش آیا ہے۔ ایرانی صدر واقعے میں محفوظ رہے۔ قافلے میں ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ایرانی وزیر خارجہ، مشرقی آذربائیجان کے گورنر اور دیگر ایرانی اور آذربائیجانی حکام بھی موجود تھے۔ حکام کے مطابق خراب موسم کی صورتحال کی وجہ سے ہیلی کاپٹر کو ہنگامی لینڈنگ کرنی پڑی۔ موسم کی خرابی یا موساد کی تخریب کاری، ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر جولفا میں لاپتہ ہو گیا۔ صدر رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان، گورنر مشرقی آذربائیجان مالک رحمتی اور امام جمعہ تبریز اللہ محمد علی ہاشم بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ سینکڑوں رضاکار تلاش میں اب بھی مصروف ہیں، لیکن ناہموار راستوں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ مشہد اور قم سمیت مقامات مقدسہ میں ایرانی صدر اور دیگر شخصیات کی صحت و سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر جولفا میں لاپتہ ہو گیا ہے۔ صدر رئیسی کے ساتھ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہان، گورنر مشرقی آذربائیجان مالک رحمتی اور امام جمعہ تبریز آیت اللہ محمد علی ہاشم بھی ہیلی کاپٹر میں سوار تھے۔ سینکڑوں رضاکار اب بھی تلاش میں مصروف ہیں، لیکن ناہموار راستوں اور موسم کی خرابی کی وجہ سے سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔